अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पर। मैं हूं आपकी होस्ट इरफा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस बुर्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बुर्ज तमाम बुर्जों पर ताकत रखने वाला बुर्ज है। और अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाए, क्योंकि ये वक्त आम नहीं है और ये वो खामोशी मगर ताकतवर लम्हा है जहाँ कायनात आपसे बराह रास्त बात नहीं करती, बल्कि हालात, इशारों और बदलती हुई सिमतों के साथ जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। और जो लोग इन इशारों को समझ लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी की कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं। यानी कि 20 से 24 जून का ये दौर वीर को अफराद के लिए सिर्फ दिनों का सिलसिला नहीं, बल्कि एक ऐसी जहनी और अमली तब्दीलियों का आगाज़ है जहां आपके अंदर सोचने का अंदाज बदल रहा है, फैसले गहरे हो रहे हैं और ज़िंदगी की हकीकतें पहले से ज़्यादा वाज़ेह होने लगती हैं। ये वो वक्त है जहाँ आपको रुक कर देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं और क्या अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस दौर में हर छोटा फैसला भी आने वाले कल का बड़ा तस्वुर बन सकता है। और यही वो लम्हा है जहाँ आपकी समझदारी, आपका सब्र और आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस वक्त वीरगो अफराद के लिए 20 से 24 जून का ये दौर एक अहम दाखिली तब्दीली और शौरी बेदारी का वक्त है, जहाँ जिंदगी की रफ्तार बज़ाहिर मामूल के मुताबिक नजर आ तो रही है, मगर अंदर ही अंदर बहुत सी चीजें तरतीब पा रही हैं। वो मरहला है जहाँ आपकी सोच पहले से ज्यादा हकीकत पसंद, संजीदा और गहरी हो रही है और आप हर मामले को जज्बात के बजाय अक्ल, मुशाहिदा, तजर्बों की नज़र से देखने लगे। इस वक्त आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी तवानाई इन कामों पर लगाएं जो आपके मुस्तकबिल के लिए बुनियाद मजबूत करें, क्योंकि ये दौर फौरी नताइज देने के बजाय तवील मुद्दती असरात पैदा कर रहा है। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से इस वक्त आपकी सासियात में इजाफा हो सकता है। छोटी छोटी बातें आपके दिल पर ज्यादा असर डाल सकती है और आप हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, मगर यही वो वक्त है जहां आपको जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालने के बजाय हालात को वक्त देना होगा, क्योंकि कुछ चीजें अभी वाज़ेह नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में खुद समझ आ जाएंगी। इसलिए जज्बाती फैसलों से बचना आपके लिए बेहतर होगा। करियर के मैदान में ये वक्त खामोश मगर एक मजबूत पेशरफ्त का है। बज़ाहिर आपको लग सकता है कि चीज़ें बस सुस्त हैं या रुकी हुई हैं, लेकिन हकीकत में आपकी मेहनत एक मजबूत बुनियाद बना रही है जो मुस्तकबिल में वाज़ेह कामयाबी की शक्ल लेगी। ये वो वक्त है जहाँ मुस्तकिल मजाजी और सब्र आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और जो लोग इस मरहले में साबित कदम रहते हैं वही आगे चलकर नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। ज़हनी कैफियत के लिहाज से आपको कभी कभी थकन या ज़्यादा सोचने का एहसास हो सकता है। इससे ज़रूरी है कि आप खुद को आराम और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश के बजाय ज़िंदगी के बहाव को समझने की कोशिश करें। ये दौर आपको सिखा रहा है कि असल ताकत रफ्तार में नहीं बल्कि बर्दाश्त, तवाज़ुन और सही वक्त पर सही फैसला करने में है। अगर आपने इस वक्त को समझदारी से गुजार लिया तो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत मोड़ लेकर साबित हो सकता है। इस वक्त वीरगो अफराद के लिए लवर रिलेशनशिप के मामलात में गहरी मगर खामोश तब्दीली चल रही है, जहाँ जज्बात पहले से ज़्यादा हसास और गहरे महसूस हो सकते हैं। आपके दिल में किसी खास शख्स के लिए एहसास मजीद वाज़ेह हो सकते हैं, मगर इन एहसास में एक तरह की गैर यकीनी कैफियत भी शामिल है, जिसकी वजह से आप कभी बहुत करीब और कभी थोड़ा दूर महसूस कर सकते हैं। ये वक्त आपको सिखा रहा है कि मोहब्बत सिर्फ जल्दी फैसलों का या फौरी रद्द अमल का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जो वक्त, समझ और बर्दाश्त के साथ मजबूत होता है। इस दौर में आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी जज्बाती सूरत हाल को फौरन नतीजा ना दें, बल्कि चीज़ों को कुदरती अंदाज में बढ़ने दें, क्योंकि अभी बहुत सी बातें वाक़या नहीं हैं बल्कि इस वक्त के साथ खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। आपके ताल्लुकात में बहुत बातचीत का अंदाज भी अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी या जल्दी में कहा गया लफ्ज़ किसी भी खूबसूरत एहसास को उलझा सकता है। इससे ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को काबू में रखें और हर सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। ये वक्त आपको ये भी समझा रहा है कि मोहब्बत में असल ताकत एहसासात के शोर में नहीं बल्कि खामोशी, बर्दाश्त और एतमाद में होती है। अगर आपने इस दौर में सब्र और समझदारी से मुजाहिरा किया तो आने वाले दिनों में आपकी ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी, गहराई और मजबूत महसूस हो सकता है। इस वक्त शादीशुदा वीरगो अफराद की जिंदगी में एक गहरा जज्बाती तवाज़ुन चल रहा है, जहाँ बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आ रहा है, लेकिन अंदरूनी सतह पर एहसास ज्यादा हसास और गहरे हो सकते हैं। आपको और आपकी शरीक हयात के दरमियान छोटी छोटी बातें ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती हैं और बाज़ मामूली से गलत फहमी भी दिल पर असर डाल सकती है। ये वक्त आपको ये समझा रहा है कि रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं बल्कि बर्दाश्त, समझदारी और एक दूसरे को सुनने से मजबूत होते हैं। इस दौर में आपकी कोशिशें करनी चाहिए कि जल्दबाजी में कोई ऐसा रद्द अमल ना दें जो बाद फासले पैदा करे, और बल्कि हर सूरत हाल को सुकून और नरमी के साथ हल करें। घर के मामलात या
روزمرہ ذمہ داریوں کچھ دباؤ پیدا کر سکتی ہیں، مگر یہی دباؤ آپ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اگر آپ دونوں طرف سے تعاون اور سمجھداری دکھائی جائے۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ خاموشی کو غلط فہمی نہ بنایا جائے، بلکہ ایک دوسرے کی بات چیت کو نرم اور واضح رکھا جائے، کیونکہ دل کی بات اگر وقت پر اور صحیح انداز میں کہہ دی جائے تو رشتے مضبوط بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس دور میں صبر، برداشت اور محبت کے ساتھ توازن کو قائم رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کی تعلقات میں واضح سکون، بہتری اور گہرائی محسوس ہو سکتی ہے، جو آپ کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بنا دیں گے۔ اس وقت ویرگو افراد کے لیے سنگل لائف کے حوالے سے 20 سے 24 جون کا یہ دور ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں آپ کے اندر خود کو سمجھنے اور اپنی جذباتی دنیا کو بہتر انداز میں دیکھنے کی کیفیت بڑھے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں آپ تجزیاتی اور ہر تعلق یا نئے شخص کو فوراً قبول کرنے کی بجائے گہرائی پر رکھنے کی عادت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو اپنی جذباتی توانائی کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے اندرونی سکون، خود اعتمادی اور اپنی زندگی کے مقصد پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس دوران آپ کو کچھ نئے لوگوں سے ملاقات یا نئے رابطے محسوس ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے ہر چیز فوری طور پر واضح یا مستقل نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جلد بازی میں کسی بھی نئے نتیجے پر نہ پہنچیں۔ یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہر کشش یا ہر احساس سے ضروری نہیں کہ کسی بڑے تعلقات کا آغاز بلکہ بعض اوقات یہ صرف آپ کے اپنی اندرونی تبدیلی کا حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کبھی کبھی کسی خاص شخص کے تجسس یا احساس پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس میں وضاحت وقت کے ساتھ آئے گی۔ اس لیے صبر اور خاموشی اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ نے اس دور میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا اور ہر چیز کو سمجھنے کا وقت دیا تو آنے والے دنوں میں آپ کو زیادہ واضح سوچ، بہتر فیصلے اور جذباتی توازن محسوس ہوگا، جو آپ کی زندگی کو زیادہ مستحکم بنا سکتا ہے۔ اس وقت ویرگو افراد کے لیے کیریئر کے حوالے سے 20 سے 24 جون کا یہ دور ایک خاموش مگر انتہائی اہم پیش رفت کا مرحلہ ہے، جہاں بظاہر حالات سست یا معمول کے مطابق نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے کام، آپ کی محنت اور آپ کی صلاحیتوں کے اندر ایک مضبوط بنیاد تیار ہو رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں فوری نتائج بہتر نہ آنے کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی یہ احساس ہو سکتا ہے کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن اصل میں یہ ایک ایسا دور ہے جہاں کائنات آپ کو آہستہ آہستہ درست سمت میں لے جا رہا ہے، اور تاکہ آپ کے فیصلے مضبوط اور دیر پا ہوں۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو بکھرنے نہ دیں اور غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع نہ کرنے کے بجائے اپنے اصل مقصد پر فوکس رکھیں، کیونکہ یہی مستقل مزاجی آپ کے لیے آنے والے وقت میں بڑی کامیابی کی بنیاد بھی بن سکتی ہے۔ کام کی جگہ یا کاروباری معاملات میں کچھ نئی ذمہ داریاں یا نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں جو شروع میں تھوڑے بھاری یا الجھن والے لگ سکتے ہیں، لیکن یہی مواقع آگے چل کر آپ کی ترقی کا راستہ کھول سکتے ہیں۔ اس دور میں جلد بازی یا بغیر سوچے سمجھے فیصلے آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھانا ضروری ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت یہ پیغام بھی لے کر آ رہا ہے کہ اصل کامیابی رفتار میں نہیں بلکہ صبر، تسلسل اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں ہے۔ اگر آپ نے اس دوران اپنی محنت اور توجہ کو قائم رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کو واضح بہتر مواقع، اپنی کوششوں کا اصل نتیجہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا، جو آپ کی زندگی کے کیریئر کو ایک نئے مضبوط رخ پر لے جا سکتا ہے۔ اس وقت ویرگو افراد کے لیے ذہنی کیفیت کے حوالے سے یہ 20 سے 24 جون کا یہ دور ایک حساس مگر گہرا مرحلہ ہے، جہاں آپ کا ذہن معمول سے زیادہ فعال اور سوچنے والا ہو سکتا ہے۔ آپ ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے بعض اوقات معمولی باتیں بھی آپ کے اندر زیادہ اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کے اندر سوچوں کا دباؤ بڑھ سکتا ہے اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے ایک ساتھ بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں اور آپ کی ایک سمت میں مکمل سکون محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ کیفیت کمزوری نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ذہن ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور زیادہ گہرائی کے ساتھ حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم بات بھی یہ ہے کہ آپ خود کو غیر ضروری دباؤ سے دور رکھیں، ہر چیز کو فوراً حل کرنے کی کوشش کے بجائے کچھ معاملات کو وقت کے حوالے کر دیں، کیونکہ زیادہ سوچنا اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش آپ کے اندر تھکن اور بے چینی پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے وقفہ لینا، خاموش رہنا اور خود کو آرام دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بات کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو فوراً ذہن میں آتا ہے، اس لیے جذبات اور حقیقت کے درمیان فرق قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس دور میں خود کو سنبھال کر رکھا اور ذہن کو آرام اور دینے کی کوشش کی تو آنے والے دنوں میں آپ کو واضح ذہنی سکون، بہتر فوکس اور اندرونی توازن محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، جو آپ کی پوری زندگی کو مثبت طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم سہارا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دل کا سکون ہے، کیونکہ جب ذہن تھک جائے تو دل بھاری ہو جاتا ہے اور سوچیں بکھرنے لگتی ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی چیز اندر کا سکون نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے ذکر کے۔
یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کو اپنے دل کو بار بار یاد دلانا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ضرور رکھی گئی ہے. اس لیے اس دور میں کوشش کریں کہ دن کا آغاز اور اختتام خاموش میں دعا کے ساتھ کریں. استغفار کو اپنی عادت بنائیں کیونکہ استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی صفائی اور ذہنی بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ. قرآن کی تلاوت چاہے تھوڑی مقدار میں ہو لیکن اگر توجہ اور سکون کے ساتھ کی جائے نا تو یہ دل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان بھی پیدا کر سکتی ہے اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے. جب بھی ذہن پریشان ہو یا دل میں خوف یا الجھن محسوس ہو تو فوراً اللہ سے بات کریں, دعا کریں اور دل کا بوجھ اس کے سامنے رکھ دیں کیونکہ وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. صدقہ دینا چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو آپ کے اندر سے بے چینی اور خوف کو تو کم کرنے میں مدد دے ہی دے گا اور زندگی میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے. یہ وقت آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اصل طاقت انسان کے اپنے اندر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے پہ ہے. اسے جتنا زیادہ اپنے دل کو اللہ کے قریب کریں اتنا ہی زیادہ سکون اور مضبوطی آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوگی. اور یاد رکھیے ہر مشکل وقتی ہے لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی اور آپ کو اس سب میں آپ کو تھوڑی بھی رہنمائی یا سکون ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا, اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور روزانہ کی اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ابھی ایسٹرو ایپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ تک سب سے پہلے پہنچے, کیونکہ آپ کا سپورٹ اس چینل کی صحیح اور اصل طاقت ہے. اور مجھے دیجیے اجازت, میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنے ستاروں دنیا میں روشنی کرنے کے. اللہ حافظ.